بسم اللہ الرحمن الرحیم. In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حامد و مصلیا اما بعد. معزز سامعین کرام، تمام قسم کی تعریفات و توصیفات اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے. آج کے اس درس میں آپ لوگوں کے سامنے جو ایک اہم ٹاپک لے کر حاضر ہوا ہوں، اس کا تعلق کرونا وائرس سے ہے کہ 12 مئی کو جب ثریا ستارہ طلوع ہوگا صبح کے وقت، تو کیا اس کے ذریعے سے کرونا وائرس جڑ سے ختم ہو جائے گا؟ بہت سے ایسے علماء کرام کی ویڈیو کلپ میں نے یوٹیوب پر دیکھی کہ جنہوں نے حدیثوں سے استدلال کرنے کی کوشش کی ہے کہ 12 مئی کو جب ثریا ستارہ طلوع ہوگا تو کرونا وائرس ختم ہو جائے گا. آئیے حدیث کی روشنی میں دیکھتے ہیں کہ انہوں نے جو استدلال کیا ہے ان کا یہ استدلال صحیح ہے کہ نہیں ہے. 2 حدیثیں انہوں نے پیش کی ہے، وہ حدیثیں میں آپ لوگوں کے سامنے پیش کر رہا ہوں، مسئلہ واضح ہو جائے گا. سب سے پہلے حدیث جو پیش کرتے ہیں عثمان بن عبداللہ بن سراقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہے. کہتے ہیں کہ میں نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا پھلوں کے خرید و فروخت کے تعلق سے. فقال نہى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن بیع الثمار. تو انہوں نے کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پھلوں کے خرید و فروخت سے منع کرتے تھے حتی تذهب آفت کا ڈر ختم ہو جائے. کیا؟ یہاں تک کہ آفت کا ڈر ختم ہو جائے، یعنی جب آفت کا ڈر جو ہوگا وہ ختم ہو جائے گا اس کے بعد خرید و فروخت کرو. تو وہ کہتے ہیں کہ فقلت ومتى ذاک، میں نے کہا یہ کب ہوتا ہے؟ فقال، تو انہوں نے کہا فرمایا کہ حتی تطلع الثریا، یہاں تک کہ جو ثریا ستارہ ہوتا وہ طلوع ہوتا تب. انہوں نے یہ بتلایا. تو یہ حدیث جو ہے مسند احمد حدیث نمبر 5105. تو یہاں انہوں نے کیا استدلال کرنے کی کوشش کی، انہوں نے یہ دیکھیے علماء کرام نے بعض کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو پھل ہوتے ہیں پھلوں میں بیماری لگ جاتی ہے، اور جو ثریا ستارہ ہے وہ ستارہ جب صبح کے وقت طلوع ہوتا ہے تو جو بیماری لگی ہوتی ہے پھلوں کے اندر وہ بیماری جڑ سے ختم ہو جاتی ہے. یہ بیماری پھلوں میں عام ہے. لیکن یہ استدلال وہ کر رہے ہیں کہ اسی طریقے کا معاملہ انسانوں کے اندر بیماری پھیلنے کا ہے. اگر کوئی بیماری انسانوں کے اندر پھیلی ہو تو ثریا ستارہ اگر طلوع ہوگا تو وہ بیماری جڑ سے ختم ہو جائے گی. تو ماہر فلکیات کہتے ہیں 12 مئی کو یہ ستارہ طلوع ہوگا، یعنی 19 رمضان کو. تو یہ جو کرونا وائرس ہے، یہ کرونا وائرس 19 رمضان یعنی 12 مئی کو بالکل جڑ سے ختم ہو جائے گا. آخری عشرے میں ہم اللہ کی خوب زیادہ عبادتیں کر سکیں گے. لیکن حدیث کا مطلب یہ نہیں ہے. حدیث کا مطلب یہ ہے کہ جب پھل پک کر تیار ہو جائے اس کے بعد بیچو. جو پھل ہے وہ پھل پک کر تیار ہو جائے اس کے بعد بیچو. پھل پکنے سے پہلے مت بیچا کرو، کیونکہ جو خریدنے والا رہے گا جب پھل ہم پک جائے گا اس کے بعد بیچیں گے تو درست پھل ان کو ملے گا. لیکن اگر پھل پکنے سے پہلے اگر ہم بیچ دیں گے تو اس سے کیا ہوگا؟ جو پھل خریدنے والا رہے گا خریدار کو پھل درست نہیں ملے گا. کہیں آفت طوفان بارش آ گئی جس کی وجہ سے نقصان کا سامنا کرنا پڑے گا. اور ہر دھوکے والے بیع سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے. اگر علماء کرام جو اپنے آپ کو عالم کہتے اسی طریقے کا استدلال کریں گے مولوی تو لوگوں کو سال بھر پھل کھانے کے لیے پھل خریدنے کے لیے انتظار کرنا پڑے گا. ٹھنڈی کا پھل گرمی کے موسم میں 1 سال بعد کیا کہتے ہیں لینا پڑے گا، خریدنا پڑے گا. تو اس طریقے سے استدلال مت کیجیے. آئیے ثریا طلوع ہونے کا مطلب کیا ہے اس کی وضاحت میں کر دینا مناسب سمجھتا ہوں. آئیے دیکھتے ہیں بخاری شریف حدیث نمبر 2193 2193.
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں بہت سے لوگ جو تھے وہ کیا کرتے تھے، پھل پکنے سے پہلے خرید و فروخت کر دیا کرتے تھے۔ تو جب جو مالک ہوتا تھا، جب پیسے کے تقاضے قیمت کا جو رہتا تھا، مالک جو رہتا تھا قیمت کے تقاضے کے لیے آتا، تو جو خریدار ہوتے وہ عذر بیان کرنے لگتے۔ کیا عذر بیان کرنے لگتے کہ پہلے اس کا گابھا خراب اور کالا ہو گیا ہے، اس میں بیماری پھیل گئی ہے، تو یہ ٹھٹر گیا ہے، پھل کم آئے ہیں، یعنی مختلف آفتوں کا وہ تذکرہ کرتے، مختلف آفتوں کا عذر بیان کرتے تاکہ جو قیمت ہے قیمت میں کمی کر دی جائے، اس طریقے کا وہ مختلف آفتوں کا بیان کرتے۔ جب ایسے مقدمات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کثرت یعنی زیادہ آنے لگے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جھگڑے ایسے ختم نہیں ہو سکتے ہیں، تم لوگ کیا کرو، پھل پکنے سے پہلے مت بیچا کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا۔ خارجہ بن زید بن ثابت رضی اللہ عنہ نے مجھے خبر دی، کہتے ہیں کہ زید بن ثابت اپنے باغ کا پھل اس وقت تک نہیں بیچتے تھے جب تک کہ ثریا ستارہ نہ طلوع ہوتا اور زردی ظاہر نہ ہو جاتی تھی، اس وقت تک زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے باغ کا پھل نہیں بیچا کرتے تھے۔ تو اس حدیث کا مطلب ثریا ستارہ کا طلوع ہونا کسی بیماری کا ختم ہونا نہیں ہے، محض اس بات کا گمان ہے۔ یہ بات ہو سکتی ہے کہ گمان کے مطابق کہ بلاد جو حجاز میں گرمی شروع ہو گئی ہے، تمام ممالک میں پھل پک کر تیار ہو گئے ہیں، تو یعنی حدیث کا جو اصل وہ مقصد ہے بیان کرنے کا وہ یہ کہ جب پھل پک کر تیار ہو جائے اس کے بعد بیچا کرو۔ تو یہاں جو ہے بیماری یعنی بارش، آفت، اسی طریقے سے اگر پھل پکنے سے پہلے اگر ہم بیچیں گے تو اس سے کیا ہوگا، جو خریدار ہوگا اس کو نقصان کا سامنا کرنا پڑے گا۔ تو یہ عام ہے بیماری، لیکن اس کا تعلق انسانی بیماری سے نہیں ہے، جو استدلال کر کے انسانی بیماری سے کہنا چاہتے ہیں کہ انسان میں اگر کوئی بیماری ہو تو اسی طریقے سے ختم ہو جائے گی، تو یہ استدلال بالکل صحیح نہیں ہے۔ اور نبی کے جو دوسری حدیث پیش کرتے ہیں اس کے تعلق سے وہ ہے ما طلع النجم صباحا قط وبقوم آحت الا ورفیت عنہم او خفت، مسند احمد حدیث نمبر 9039۔ شیخ البانی نے اسے ضعیف الجامع میں 5096 میں 5096 میں اسے ضعیف کہا ہے۔ اس کا ترجمہ کیا ہے کہ حدیث کا معنی کہ جب صبح کے وقت ثریا ستارہ طلوع ہوتا ہے تو اس وقت جو قوم میں بیماری جو قوم بیماریوں میں جس مبتلا ہوتی ہے تو وہ بیماری سرے سے ختم ہو جاتی ہے، یا اس میں تخفیف کر دی جاتی ہے، اس میں کمی کر دی جاتی ہے۔ تو یہ حدیث پیش کر کے یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ جب ثریا ستارہ طلوع ہوگا تو اگر قوم میں بیماری اس طریقے سے جیسے آج کل بیماری جو پھیلی ہوئی ہے، جو وبا، جو وائرس پھیلا ہوا ہے، جڑ سے ختم ہو جائے گا کورونا وائرس سے استدلال کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن یہ جو حدیث ہے بالکل ضعیف حدیث ہے۔ اور علامہ البانی نے اسی طریقے سے السلسلۃ الضعیفہ حدیث نمبر 397 میں اسے ضعیف کہا ہے۔ اذا طلع النجم رفعت الآحۃ عن اہل کل بلد، تو یعنی اس طریقے کی استدلال کر کے لوگوں کے سامنے پیش کرنا، لوگوں کو غلط چیز کی طرف ترغیب دلانا، یہ صحیح نہیں ہے، بلکہ جو ہمیں معلومات ہے صحیح معلومات لوگوں تک پہنچائیں۔ جو اللہ رب العالمین نے ہمیں علم دیا ہے اپنے علم کی بنسبت صحیح باتوں لوگوں تک پہنچائیں، اس طریقے کا استدلال بالکل نہ کریں کہ جو صحیح استدلال نہیں ہے۔ اور ہم جو سامعین کرام ہیں ان سے میں یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ جو لوگ غلط فہمیوں میں پڑے ہیں، یہ غلط ویڈیو کلپ سن کر کہ 12 مئی کو یعنی 19 رمضان کو کورونا وائرس جب ثریا ستارہ طلوع ہوگا تو ختم ہو جائے گا، یہ ویڈیو
تکلیف ان تک پہنچائیے تاکہ جن غلط فہمیوں میں پڑے ہوئے ہیں ان کی غلط فہمی کا ازالہ ہو سکے۔ اخیراً اللہ رب العالمین سے میں دعا گو ہوں کہ ہاں ایک بات اور کہ یہ ہے کہ اگر ہم دعا کریں تو دعا کرنا چاہیے کہ اللہ اس بیماری کو ہمیں ختم کر دے، لیکن یہ کہ ہم عالم الغیب نے کہ جڑ سے یہ بیماری ختم ہو جائے گا 12 مئی کو، ہاں دعا کر سکتے کہ اللہ جلد از جلد اس بیماری کو ہم سے اٹھا لے۔ اخیراً میں بھی اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ ہم تمام مسلمان بھائیوں کے اندر یہ جو بیماری ہے، جو وائرس پھیلا ہوا ہے، اللہ تو اسے جڑ سے ختم کر دے۔ اللہ ہم ہر شر ہر برائی سے تیری پناہ چاہتے ہیں، اور اللہ جو اس بیماری کے شکار ہیں اللہ رب العالمین تو انہیں شفائے کلی عطا فرما۔ لاک ڈاؤن جو ہے اللہ تو اسے لاک ڈاؤن کو جلد سے جلد ختم کر تاکہ اللہ ہم تیری عبادت اللہ رب العالمین زیادہ سے زیادہ کر سکیں۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔